الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماد إلى يوم القيامة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو سننے کی سمجھنے کی، اللہ امت مسلمہ کو پھر سے جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ پوری امت کو اللہ کریم اور امت کے حکمرانوں کو غیرت، جرأت، ہمت، بہادری اور جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ آج 16 رمضان مبارک ہے۔ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے اس وقت کے کفار کو ہلا کے رکھ دیا اور کفار کی طاقت کی کمر توڑ دی تھی، وہ جہاد تھا۔ وہ جہاد تھا۔ قرآن مجید میں کئی آیات بینات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف حضور کی ظاہری حیات تک جہاد نہیں تھا، بلکہ حضور نے فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ،
زمانہ ماضی سے لے کر قیامت تک حضور نے فرمایا جہاد جاری رہے گا۔ مسلمانوں کا رعب دولت میں نہیں، عرب کنٹری والے ذلیل ہو رہے ہیں، سمجھیں۔ مسلمانوں کی عزت سونے کے جہاز اور ٹوٹیوں کے سونے کے نل بنانے میں نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت فراوانی یا تیل میں نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت بڑی عمارتیں بنانے میں نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت سرمایہ جمع کرنے میں نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت جس چیز میں ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے وہ ہے جہاد۔ وہ جہاد ہے، صرف جہاد ہے جس میں اللہ کریم نے رحمت عالم کے ذریعہ سے جس ہستی کو اللہ کریم نے یہ شان دی ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہو، اسی نبی کو ڈائریکٹ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، ایمان والوں کو جہاد کے لیے بلندانگیختہ کیجئے، مطلقاً نہیں، رحمت عالم کو، جس ہستی کو حکمران وہ بڑے ظالم تھے جنہوں نے کہا جہاد کا نام لینا دہشت گردی ہے، اور مشرف جیسے کمینے خبیث آدمی نے، آپ کہیں گے سخت الفاظ بول دیے، جس نے پوری قوم کے سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کو معافی منگوائی، کیا وہ مجرم نہیں تھا؟ باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن حقائق پہ مبنی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اس امت کی پہچان، مسلمان کی جو پہچان ہے اسلام کے بعد اس کی پہچان جہاد ہے۔ دنیا کا کوئی کافر ہمارے کسی سرمایے سے، کسی ہماری عمارتوں سے، ہمارے بینک بیلنس سے، ہمارے خزانے سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء کرام پہلے تھے، یاد رکھیں صوفی ازم سے کافروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر اسلام کو طاقت ہے اور کفار کو خطرہ ہے تو اس عالم دین سے بھی ہے جو اس 14 صدیوں کے بعد حضور کی امت میں رہتے ہوئے حضور کے جہاد کی بات کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جہاد ہی ہماری پہچان ہے، جہاد ہی ہماری طاقت ہے، جہاد ہی ہماری عزت ہے، جہاد ہی ہماری پہچان ہے، اور جہاد کی وجہ سے اللہ کریم اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ اپنے بندوں سے ان کی جانیں خرید کرتا ہے جہاد کی وجہ سے، اور پھر دیتا کیا ہے؟ جنت دیتا ہے، جنت عطا کرتا ہے جو جہاد کی وجہ سے اپنے جانوں کے نذرانے دیتے ہیں۔ ذرا آپ غور فرمائیں، پھر اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں، تم بے سر و سامان تھے۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے امت کے دلوں کو دوسرے مسلک کے علماء نے چھلنی کر دیا۔ توجہ، دوسرے مسلک کے علماء نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے امت کے دلوں کو چھلنی کر دیا۔ ترجمہ کتنا زہریلا کیا، کتنا گستاخانہ ترجمہ کیا، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی، تم ذلیل تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، امام اہل سنت ترجمہ کیا، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی، تم بے سر و سامان تھے۔ کہاں 313، کہاں 1000 کا مقابلہ، کہاں چند گھوڑے، چند تلواریں، چند اونٹ، کوئی مقابلہ تھا؟ کسی اعتبار سے بھی مقابلہ نہیں تھا۔ یہ بے سر و سامانی کا عالم تھا،
لیکن اللہ کریم نے ان کی مدد کتنا فرمائی، کس انداز سے مدد فرمائی۔ پوری کائنات میں نہ پہلے انبیاء کرام کے دور میں ایسی جنگ ہوئی ہے، نہ حضور کے بعد قیامت تک کے لیے ایسی جنگ ہوگی جو جنگ بدر ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ بدر کے صحابہ کے حوالے سے، عرض کی حضور جو فرشتے بدر میں اترے تھے آپ کے صحابہ کی مدد کرنے کے لیے، آسمانوں پر سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ انہی کا ہے۔ حضور نے فرمایا زمین پر میری امت میں سب سے زیادہ مرتبہ انہی کا ہے جنہوں نے بدر میں اسلام کے لیے جنگ لڑی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا آپ غور فرمائیں۔ اور پھر رحمت عالم نے کئی صحابہ کو فرما دیا، فرمایا دیکھ لینا بدری صحابہ کا خیال رکھنا، اور یہ بھی فرما دیا جب چلو تو دیکھ لو کہیں پیچھے بدری صحابی تو نہیں آ رہا، اور بدر والے صحابہ سے فرمایا تم جو بھی گناہ کرو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ تم نے اسلام کی خاطر بدر میں اپنی قربانی پیش کی ہے، اپنی قربانی پیش کی ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں، بدر کی جنگ میں جہاں کفر کو پسپا کر دیا گیا، ذلیل و رسوا کر دیا گیا، اسی جنگ بدر میں رحمت عالم کی شان نبوت جو اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا اس کے بھی چرچے اور شہرے تھے۔ آج قرآن کی ایک آیت سورہ لقمان کی لے کے دلیل پیش کی جاتی ہے، حضور کو کل کا علم نہیں اللہ نے نہیں دیا، کون کہاں مرے گا علم نہیں دیا۔ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں رحمت عالم نے بتلا دیا مجھے اللہ نے علم دیا ہے، مجھے اللہ نے علم غیب دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا اور میدان بدر میں پہنچے، چھڑی رسالت مآب کے ہاتھ میں تھی، وہاں گول دائرہ لگایا، فرمایا ھذا مصرع فلاں بن فلاں، کل، اور یہ صحیح حدیث ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا محدث جو جرح کرنے والا حدیث کس سند کی ہے، کس درجے کی ہے، کس صحابی سے ہے، دنیا کا آج تک 14 صدیوں کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ مرسل ہے، نہیں، بالاتفاق۔ توجہ کریں ذرا قائد پہ، رحمت عالم نے چھڑی ہاتھ میں لے رکھی تھی، نشان لگایا، فرمایا ھذا مصرع فلاں بن فلاں، کل یہاں پہ فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، کئی مقامات پہ نشان لگائے۔ اگلے دن جنگ کے بعد صحابی کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے، قسم اٹھا کے مجھے اللہ کی قسم ہے جہاں رسالت مآب نے نشان لگائے تھے کوئی کافر ذرہ برابر بھی اس کی لاش ادھر ادھر نہیں تھی، جہاں نشان لگایا تھا وہیں ڈھیر پڑا تھا۔ اور آج کہا جاتا ہے تبلیغ یہ ہے، تعلیم یہ ہے، نظریہ یہ ہے، فیس بک ہے، کسی کو کوئی علم غیب نہیں۔ او بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم نہیں ہے، جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ مولوی کون ہوتا ہے ترازو لے کے تولنے والا؟ کس نے حق دیا ہے مولوی کو وہ کہے حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آج پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے رسالت مآب نے 14 صدی پہلے فرما دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جنگ بدر میں ایک تو واضح شان حضور کیجئے، ویسے تو بہت ساری باتیں، دوسری بات یہ یاد رکھیں اسلام کے ہیرو، آج ہم کہتے ہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اسلام کا ہیرو صدیق اکبر ہے، اسلام کا ہیرو فاروق اعظم ہے، اسلام کا ہیرو مولا علی ہے، اسلام کا ہیرو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ رحمت عالم نے کئی جنگیں لڑی لیکن ایک کلمہ ایک جملہ کسی جنگ میں نہیں فرمایا، اللہم ان توبت، اے اللہ
اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم فلا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر شہید ہو گئے، سن لے روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی نبی رسول اللہ کے سامنے عرضیں کی ہیں، التجائیں کی ہیں، لیکن اتنا پنجابی ہم کہتے ہیں کسی کو دھمکی دے رہے ہوں، اللہ کے حضور یہ حضور کا ناز کا انداز ہے، دھمکی نہیں، ناز کا انداز ہے، اے اللہ اگر یہ شہید ہو گئے پھر روئے زمین پہ تیرے نام اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہی جنگ اسلام کی بقا کا، اسلام کی عظمت کا، اسلام کے وقار کا وہی جنگ پہچان بنی، وہی جنگ پہچان بنی۔ آئیے ذرا غور کیجئے۔ دوسری بات، آج یہ بات بھی مشہور ہے، بڑے بڑے مولوی سب مر گئے، ختم ہو گئے، حتیٰ کہ معاذ اللہ نبی بھی مر گئے۔ ہمارے وطن عزیز میں بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، تو یاد رکھیں ہم اہل سنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق یہی ہے۔ انبیاء کرام، الانبیاء احیاء فی قبورہم، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، زندہ ہیں، اور دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ رحمت عالم اپنی امت کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں حضور سنتے بھی ہیں، اور حضور کے امت کے درود و سلام کو فرشتے کے ذریعے سے پہنچا بھی دیا جاتا ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا اللہ کریم نے میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو اللہ نے اتنا سننے کی طاقت دی ہے، پوری کائنات میں جہاں کوئی درود و سلام پڑھتا ہے وہ سن کر میری دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، اگر فرشتے کو اللہ نے اتنا قوت سماعت دی ہے، کیا فرشتہ میرے نبی کا استاد ہے؟ کیا فرشتہ میرے نبی کا سردار ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ جب قبر انور پہ ڈیوٹی دینے والے فرشتے کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے تو یہ تو اعزاز ہے، اعزاز ہے۔ اور یاد رکھیں درود و سلام پڑھا کریں، محبت سے پڑھا کریں۔ یہ وہ عمل ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نہیں کہا جاتا فلاں کے بیٹے نے نماز پڑھی، حج کرتے ہیں تو نہیں کہا جاتا، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ درود و سلام وہ عمل ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، حضور نے فرمایا اس کا نام اور اس کے والد کا نام میری دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو عزیزان گرامی، جنگ بدر ختم ہونے کے بعد لاشوں کو اٹھوا کر مختصر بہت ساری باتیں کرنی میں نے آپ سے، اٹھوا کر کنویں میں ڈالی گئیں۔ حضور نے ان سے خطاب فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اے کفار، میں نے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے، کیا تم نے بھی اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب بول اٹھے، عرض کی حضور یہ تو مر گئے، قتل ہو گئے، 3 دن ہو گئے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، فرمایا عمر تو سے زیادہ سنتے ہیں، جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر ابو جہل یہ بڑے بڑے کافر مرنے کے بعد سن سکتے ہیں تو یار کیسا عقیدہ ہے، نبی بھی مر گیا، نبی بھی نہیں سنتا؟ آپ خود فیصلہ کریں، اگر آپ کی عقل سلیم مانتی ہے، آپ کا دل حوصلہ کرتا ہے تو آپ کہیں رحمت۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ جنت البقیع میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بیان کیا تھا، میں حج کرنے کے لیے گیا، ایک مولوی وہابی پاکستان کا، لمبی داڑھی، شور شرابہ، یہ ہے یہاں کوئی فائدہ نہیں آنے کا، یہ نہ سنتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ مر گئے ہیں۔ میں بھی سنتا رہا، پھر میرا خون کھولا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا مولانا ایک بات عرض کروں؟ کہا کریں۔ میں نے کہا جنگ بدر کے متعلق یہ ساری میں نے حدیث بیان کی،
میں نے کہا اگر ابو جہل اور بڑے بڑے کافر مرنے کے بعد سن سکتے ہیں تو یہ امت کے بہترین افراد اس یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں حضور کے صحابہ، یہ کیوں نہیں سنتے؟ میرا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ممبر پہ وہی بات، ایک بال برابر بھی میں نے آگے پیچھے بات نہیں کی، میرا اس نے ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ پہ مارا، کہا اگر میں مان لوں پھر کیا ہوگا؟ ذرا آپ اندازہ لگائیں، کہا میں مان لوں پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس کی کھوپڑی، اس کا دماغ وہیں کھڑا تھا جو گن سے بھرا ہوا تھا کہ بس ہم نے ایک ہی بات کرنی ہے، یہ سب مر گئے۔ میرے بھائیوں، اگر ابو جہل بڑے بڑے کافر مرنے کے بعد سن سکتے ہیں، جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، تو یاد رکھیں امت کے صالحین بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کا جسم تو کجا، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ تاریخ میں کتنا واقعات ہیں، اور عراق کے اندر باقاعدہ 2 صحابہ کی قبروں میں پانی آ رہا تھا، انہوں نے خواب میں بتایا، اور حج کے بعد باقاعدہ پھر پوری دنیا کے لوگ کچھ چینلوں کے ذریعے دیکھ رہے تھے، اور کئی لاکھ وہاں موجود تھا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، ویسے پانی آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بات، جنگ بدر میں 2 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، راستے میں کفار نے گھیر لیا، جب گھیر لیا تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانے دیتے، ہم سے وعدہ کرو کہ ہم نے وہاں جا کے لڑنا نہیں ہے، وعدہ کر لیا۔ جب یہ حضور کے پاس پہنچے، مسلمانوں کے لشکر میں پہنچے، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ حضور ہم تو یہ وعدہ کر کے آ گئے ہیں۔ کفار سے وعدہ کرنا، آپ ذرا غور کریں، آج وعدے کی پاسداری ختم ہو گئی ہے۔ ہم اس بندے کو چالاک سمجھتے ہیں، اس بندے کو ہم سیاست دان سمجھتے ہیں جو جتنا جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام حضور کی ذات انور پر۔ فرمایا اچھا تم وعدہ کر کے آئے ہو، تم بیٹھ جاؤ، جنگ ہم لڑیں گے۔ پوری امت کے لیے یہ واقعہ بہت بڑی حجت ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ کفار سے کیا ہوا وعدہ بھی رحمت عالم فرماتے تو آپ فرما سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، تم وعدہ کیا، تم بیٹھ جاؤ، ہم جنگ لڑیں گے۔ رحمت عالم کو ایک صحابی، ایک بندہ لے گیا، بدو لے گیا، حضور چلیں، پھر کہا یہاں رک جائیں، حضور رک گئے، میں گھر سے آ رہا ہوں، اپنی بستی میں گیا، بھول گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، پھر یاد آیا۔ جب وہ 3 دنوں کے بعد پہنچا تو حضور وہاں تھے۔ حضور نے فرمایا تم نے ہم پہ زیادتی کی ہے، آپ گئے نہیں، کہا تم سے وعدہ تھا، میں یہاں رکا ہوا ہوں۔ اس نے بڑے حیران ہو کے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کہا میرے جد امجد حضرت اسماعیل سے ایک بندے نے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکے، میں آ جاتا ہوں، 1 سال نہیں آیا، وہ وہاں رکے رہے سال۔ مسلمانوں، نمازیں جہاں نمازوں کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، وہاں کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ آج ہم لین دین کے معاملات میں، ویسے وعدوں کے معاملے میں ہم سب بھول گئے ہیں۔ نہیں، اسلام کی پہچان یہ ہے، وعدہ پورا کیجئے۔ کبھی اس موضوع پہ پورا جمعہ میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، میں نے مختصر عرض کر دیا۔ اب آئیے ذرا، قرآن میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اور تم تیاری کرو اپنی طاقت کے مطابق تیروں سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے ان کے مقابلے میں جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اس آیت کو امت بھول چکی ہے۔ 10واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اور تم تیاری رکھو۔ اسلام دشمنوں کے مقابلے میں تیروں کے ذریعہ سے، اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار تیر تھا۔ تمام مفسرین نے بالاتفاق جہاں تیر کے فضائل بیان کیے ہیں،
فرمایا، حضور نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، 3 بندے ایک تیر کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تیر بنانے والا، تیر خریدنے والا، تیر چلانے والا۔ اس ظالم مشرف نے، دنیا کی بدترین بیماری لگی تھی مشرف، پتہ ہے آپ کو؟ اس نے قوم کے ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر خان علیہ رحمہ کو پوری قوم کے سامنے معافی منگوائی۔ جو اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ چپڑاسی سے بھی کم پنشن اس بندے کی تھی۔ اسلام کہتا ہے جو تیر بنانے والا ہے، یہاں تیر کی بات نہیں، یہاں میزائل بھی اس نے بنائے، یہاں اس نے ایٹم بم بھی بنایا، اور مشرف سے اس نے پیسے مانگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میزائل کی رینج 5000 کلومیٹر ہو۔ کہا اچھا تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو؟ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں ساری، سوچئے ذرا، غور کیجئے۔ آج امت مسلمہ میں کوئی پاور تسلیم کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان ہے، پاکستان ہے۔ سعودیہ کدھر گیا؟ عرب کنٹری کہاں گئے؟ یہ عیاش قوم، انہوں نے سونے کے جہاز بنا لیے، محل بنا لیے، انہوں نے بہت کچھ بنایا، لیکن انہوں نے ایٹم بم نہیں بنایا۔ اسلام جو ہمیں کہتا ہے تیاری کرو، تیاری رکھو دشمنوں کے مقابلے میں۔ دیکھیے ذرا، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اگر جاپان کے پاس ایٹمی طاقت ہوتی تو کبھی امریکہ حملہ نہ کرتا۔ ناگاساکی پر، ہیروشیما پر جو اس نے بم بلاسٹ کیے، اگر اس کے پاس یہ طاقت ہوتی تو کبھی حملہ نہ کرتا۔ روس کے ساتھ ہمارے دیکھتے ہوئے سرد جنگ چلی ہے، باتوں کی نوک یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کچھ نہیں۔ چائنا کے ساتھ سر جنگ چلتی رہتی ہے امریکہ کی، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ پاکستان آج اگر محفوظ ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ کریم نے یہ پاکستان دنیا کی دوسری ریاست اسلام کے نام پہ بنی تھی، اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور یہ علماء کا فیضان ہے، یہ بزرگان دین کا فیضان ہے۔ اس کی تاریخ میں، اس کے بنانے میں علماء اہل سنت کا خون بھی شامل ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ نے اس کے ثمرات ہمیں ایٹمی طاقت بننے کی صورت میں دیے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، ذرا توجہ، میں آپ کی توجہ اہم بات کی جانب کرانا چاہتا ہوں۔ کیا رسول ہاشمی نے بھی اس پہ عمل کیا ہے؟ رسالت مآب کے دور میں کتنا جنگیں لڑی گئیں، خلفاء راشدین کے دور میں جنگیں لڑی گئیں۔ کیا رسالت مآب، میری بات بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کریم نے جن کے ذریعے سے پوری امت حکم دیا، کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ خود عمل کیا ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں۔ دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رحمت عالم کے گھر میں ایک ماہ بھی فاقہ چلا ہے، کھجوروں پہ اور پانی پہ حضور نے گزارا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اختیاری تھیں، خود ایسے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے۔ حضور کھانے میں لعاب دہن ڈال لیں تو 6 بندے کا کھانا 1000 کھا لیتے ہیں، ختم نہیں ہوتا۔ حضور کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو اسے امیر ترین بنا دیتے ہیں۔ اپنے گھر کی یہ کیفیت ہے، یہ عالم ہے۔ لیکن آپ ذرا توجہ کریں، میں کائنات کا عظیم ترین گھر، رحمت عالم کا حجرہ مبارک، حجرہ نبوت، جو قیامت تک کے لیے میرے نبی کی آخری آرام گاہ بنا ہوا ہے، وہ حجرہ مبارک اماں عائشہ صدیقہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کل آپ کا یوم وصال بھی ہے 17۔ اچھا،
تو رحمت عالم کے گھر کی کیفیت کا یہ عالم، کئی مرتبہ مہمان آئے حضور کے گھر میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جس دن حضور کا وصال ہوتا ہے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں ہے، گھر کی حالت یہ ہے، اور ادھر قرآن کی آیت پہ عمل کتنا ہے، آپ کے حجرہ مبارک کی دیواروں کے ساتھ 7 یا 9 تلواریں لٹکی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ نہ کہے، ایسا نہ کہے، او بھائی محبت سے کہہ دیں یار، سمجھ نہیں آئی بات آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، آپ شعور اپنا ہے نا، آپ بات کو سمجھیں کہ گھر کی کیفیت کے حالات یہ تھے، معاملات یہ تھے، آخرات چراغ کے لیے تیل صحیح نہیں ہے، لیکن اسی حجرہ مبارک میں جس میں حضور کا وصال ہو رہا ہے، علماء نے لکھا ہے 7 یا 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، اس آیت پہ عمل کر رہے تھے حضور، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ان کے مقابلے میں تیاری پکڑو۔ انہوں نے، عرب کنٹری والوں نے سونے کے جہاز بنا لیے، اپنے باتھ روم کے ٹوٹیوں کے سونے کے نل وہاں استعمال کیے، اپنے بیڈ سونے کے بنا لیے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کے کیا کیا عیاشانہ زندگی ہے، لیکن اب پورا عرب جیسے چوہا بلی کے سامنے ہوتا ہے ایسے ہے۔ اب دوسری جانب آپ کہیں گے کہ ایران کی بات مفتی صاحب نہیں کر رہے، یاد رکھیں، غور سے سنیں، ایران اسلام کی جنگ نہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، میری باتوں پہ ذرا غور کرنا، اور جتنا اسلام کا نقصان ایران نے کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو پوری تاریخ بتاؤں گا کہ پاکستان میں جتنا دہشت گردی کے واقعات تھے، دہشت گردی جتنا عروج پہ لائی گئی، اور اپنا کوئٹہ کو، بلوچستان کو الگ کرنے کی سازش کی گئی، اور اہل تشیع کو ہمارے مقابلے میں، اہل سنت کے مقابلے میں سرمایہ دیا گیا، طاقتور بنایا گیا، سارا کردار ایران کا ہے۔ شام میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا گیا، سارا کردار ایران کا ہے۔ ان ساری باتوں کے بہت سارے حقائق میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن اب کیوں ایسا معاملہ ہے؟ میں کہتا ہوں حکمران ٹھیک ہے، تاریخ ان کو یاد ہوگی، ان کا بڑا دل ہے کہ ہم ایران کے ساتھ چڑھے ہیں، اس لیے کہ امریکہ، اسرائیل، یہ سب کافر، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایران، وہ کہہ رہے یہ بھی مسلمان ہے، اسلامی ملک ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری حکومت نے جو کردار ادا کیا ہے، اور جو ہمارے علماء دعائیں کریں اللہ ایران کو فتح عطا فرمائے، یہ یاد رکھیں، یہ صرف اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی سنی، شیعہ، وہابی نہیں ہے، سب ایک ہیں، اور اسی خمینی نے اور خامنائی نے جو کلمات لکھے ہیں دل چیر جاتا ہے، کہا ہم اس خدا کو نہیں مانتے جس نے ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ پہلے بنا دیا، اماں عائشہ کو قبر سے نکال کے کوڑے لگائے جائیں گے، بہت ساری باتیں، لیکن ان سارے حالات کے باوجود صرف ایک وجہ ہے، دیکھیں نا، یہی اسرائیل تھا، اس پر بمبارمنٹ، میزائل کیوں نہیں داغے گئے، غزہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ ایک تاریخ کا واقعہ اپنے سامنے رکھتا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، وہ کافر ہو، وہ مشرک ہو، وہ مسلمان ہو، جب وہ ظالم بن جاتا ہے تو اللہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ظالم کے انجام کا ایک واقعہ سنیں 2 منٹ میں۔ ہلاکو خان بڑا ظالم گزرا ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، بہت کم لوگوں نے، بڑا ظالم گزرا ہے، وہ جا رہا ہے، مثلا یہاں سے گزرا، 50-100 بندے نظر آئے، پوری فوج اس کے ساتھ ہوتی تھی، چلو ان کو قتل کر دو، کوئی آٹا لینے جا رہا ہے، کوئی دال لینے جا رہا ہے، کوئی سبزی لینے جا رہا ہے، کوئی فروٹ لینے جا رہا ہے، بس ان کی گردن اڑا دو۔ اس کو مزہ آتا تھا، استغفر اللہ، جب لاش تڑپتی تھی، گردن الگ تڑپتی تھی، اس کو مزہ آتا تھا، جا رہا تھا، سب کچھ اس کے ساتھ چلنے والے لوگ موجود تھے، بندے نظر آئے،
70-80 100 نظر آئے، کہا ان کی 3 لینیں بناؤ، ایک لین سے شروع کرو، اس کی گردن اڑا دو، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی۔ ایک بندہ ایک لین میں کھڑا تھا، اس پہلی لین کو جب گردن اڑائی گئی تو وہ بندہ اگلی لین میں آ گیا، جب دوسری لین کی گردن اڑا دی گئی وہ بندہ تیسری لین میں آ گیا۔ یہ سارا منظر ہلاکو خان دیکھ رہا تھا۔ جب تیسری لین آخر میں پہنچا، اس نے کہا رک جاؤ، اسے قتل نہیں کرنا۔ بلایا، کیا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو نے کہا پہلی لین میں بچ گیا ہوں، دوسری میں بچ گیا ہوں، اب نہیں بچوں، اب بھی بچ جاؤں گا۔ یہ تاریخ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ذرا غور کریں۔ تو اس بندے نے اوپر نظر اٹھائی، اللہ اکبر، اس نے نظر اوپر اٹھائی اور کہا وہ بچا سکتا ہے، وہ بچا سکتا ہے، وہ نظام کو آنن فانن بدل سکتا ہے۔ بس اس نے سر اوپر اٹھایا، نیچے کیا، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر لیمو کے ساتھ کھیل رہا تھا، کبھی یہ ساتھ میں کبھی یہ ساتھ میں۔ تو اس بات کے بعد لیمو تھوڑا سا گرا، وہ پکڑنے لگا جھک کر، ادھر پاؤں رکاب سے نکل گیا، گھوڑے دوڑ لگا دی اور پٹک پٹک کر وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اللہ دیر نہیں لگاتا، اللہ آخری حدیث، زندہ آباد۔ آخری بات، بہت ساری باتیں رہ گئیں، آخری بات حضور نے فرمایا جس بندے کے دل میں کبھی جہاد کا خیال نہیں آیا، اگر وہ مرے گا تو اس کی موت منافقت کی موت ہوگی۔ سن لیں سب، ذرا سب غور سے سن لیں، چاہے وہ نیک کیوں نہ ہے، اگر دل میں جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اس کی موت منافقت کی موت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی وطن عزیز کو سلامتی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اللہ امت کے سب سے بڑے فرعون امریکہ ٹرمپ نیتن یاہو تباہ و برباد فرمائے۔ زکوٰۃ اپنے جامعہ کے لیے لازمی دیجیے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ فطرانہ 300 روپے فی کس ہے، اور ایک روزے کا فدیہ بھی 300 روپے ہے، علامہ صاحب کو دیجیے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیر کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔